أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم چاہیں ان کی ہدایت کے لیے دل میں کتنا ہی لالچ رکھو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دینا چاہیں پھر اسے ہدایت نہیں دیا جا سکتا، اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور یہ لوگ اللہ کے نام کی کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا۔ فرمایا کیوں نہیں، یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا ہے، اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ جاننے والے نہیں ہیں۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا کاذبین۔ ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون۔ فرمایا رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہ کرنا ہے، کچھ کرنا نہیں ہوتا کہ اسے حکم دیں کہ ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب وہ آپ کے اوپر جتنا ظلم کریں، آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں اور منافقین آپ کے بارے میں منصوبے بنائیں، لیکن صبح و شام آپ ان کے لیے محنت کرتے ہو کہ یہ سارے لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اللہ پاک نے یہاں ان تحریص فرمایا۔ حریص کہتے ہیں لالچ کرنا۔ لالچ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دنیا کا لالچ، ایک دین کا لالچ۔ جو دنیا کا لالچ ہے، دنیا کی خواہشات کا لالچی، اس کے بارے میں لعنت فرمائی گئی ہے، لیکن دین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ بہت لالچ کرتے ہو۔ کیا مطلب؟ کہ ان لوگوں کی فکر کرتے ہو کہ سارے کے سارے لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں، لیکن اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ إِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ۔ فرمایا میرے محبوب آپ ان کی بارہ میں لالچ کرتے ہیں، لیکن سنیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي، بے شک اللہ جسے ہدایت نہیں دینا چاہتے، مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، فرمایا جسے اللہ پاک گمراہ کرنا چاہتے ہیں، ہدایت نہیں دینا چاہتے، فرمایا اس کی ہدایت کے لیے جتنی کوئی محنت کر لے
فرمایا اسے ہدایت پہ کوئی نہیں لا سکتا۔ اس لیے فرمایا اے نبی تم چاہیں ان کی ہدایت کے لیے دل میں اتنا ہی لالچ رکھو، یعنی دعا کرتے رہو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دینا چاہتا ہے پھر اسے ہدایت کوئی نہیں دے سکتا، اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک جگہ حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ فرمایا جسے اللہ پاک ہدایت دینا چاہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جس کو اللہ پاک گمراہ کرنا چاہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ آخرت کا انکار کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمدینون، کہ جب ہم مر جائیں گے، ہم مٹی ہو جائیں گے، انا لمدینون، یا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے، یہ ہماری عقل نہیں تسلیم کرتی کہ دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں دیکھو جو دنیا جہان کے اندر جو میری مخلوق تمہیں نظر آتی ہے، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، مشرق مغرب شمال و جنوب کو دیکھو، سردی گرمی کو دیکھو، موسموں کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، چاند کو دیکھو، سورج کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، جس طرف تمہاری نگاہ جائے تم دیکھو۔ فرمایا یہ بنانے میں نے عرصہ نہیں لگایا، میں نے تو اتنا ہی کہا ہے کن کہ ہو جا، اس چیز میں دیر نہیں لگائی، فیکون، وہ چیز وجود میں آئی ہے۔ فرمایا جب یہ ساری کائنات بنانے میں نے کن ہی کہا ہے، وہ چیز وجود میں آئی ہے۔ فرمایا جو آخرت ہے، قیامت کا دن ہے، اس کو دوبارہ لانے میں مجھے کوئی دیر نہیں لگے گی، بس میں نے کن ہی کہنا ہے، پوری کائنات دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ۔ فرمایا ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، مگر انکار حق کو، یعنی حق کا انکار کرنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ یعنی حق کا انکار کرنے والے جھوٹے ہیں۔ فرمایا انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون۔ فرمایا رہا اس کا ایمان، یعنی آخرت کا دوبارہ وجود میں آ جانا، فرمایا اس کا گمان، فرمایا تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا کہ اسے حکم دے دیتے ہیں کہ ہو جا، بس فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ آخرت کے بارے میں فرمایا ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، کوئی ہیل حجت نہیں کرنی پڑے گی، جب ہم حکم دیں گے وہ وجود میں آ جائے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔